تو شہدائی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ میرال کی شادی اب عادل کے ساتھ ہونے والی ہے۔ کیا اس شادی کے بارے میں علی خان کو معلوم ہو پائے گا؟ ایک خوفناک حقیقت سامنے آنے کے بعد کہ علی خان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بھانجا ہے، اور اسی خوف اور راز کو چھپانے کی کوشش میں اس نے میرال اور عادل کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عطیہ جانتی ہے کہ اس کی ماں نے علی خان کو بہت دور بھیج دیا ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب وہ جلد سے جلد یہاں پر میرال اور عادل کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ان سب سے بڑا اور خوفناک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی خان کو حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ اسے یہ راز کس نے بتایا؟ یہ کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ عالیہ پردے کے پیچھے اصل دشمن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ عالیہ نے گھر کی ملازمہ کے ساتھ مل کر ایسی بھیانک سازش چلی ہے کہ جسے میرال اور علی خان کی دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ایک ایسی سازش جس کا اندازہ نہ عطیہ کو ہے اور نہ ہی معصوم میرال کو۔ نوکرانی کے ہاتھ سے جانے والا اس تیر سے کس کو تکلیف ہوگی؟ اس ڈرامے کا سب سے بڑا دھماکہ اب شادی کے وقت ہوگا، جب میرال یہ سوچ رہی ہوگی کہ کہانی ختم ہو گئی۔ میرال سب کے سامنے عادل سے شادی سے صاف انکار کر دے گی۔ وہ کہے گی کہ میں شادی نہیں کر سکتی۔ وہ صرف یہ انکار اسی تباہی کو دعویٰ دے گا جس کا کسی نے خواب بھی نہیں سوچا ہوگا۔ عادل جو کسی پرانی دشمنی، کسی بہت بڑے خفیہ منصوبے کے تحت میرال سے شادی کر رہا ہے، اسے ایک غریب لڑکی کا یہ انکار ہضم نہیں ہوگا۔ عادل کا اصلی ڈراؤنا اور پاگل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ اس کا غرور اس حد تک ٹوٹ جائے گا کہ وہ نہ صرف میرال کو اغوا کرے گا بلکہ اب اسے مارنے پر اتر آئے گا۔ اب کہانی زندگی اور موت کے اس موڑ پر کھڑی ہے جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ کیا علی خان کو صحیح وقت پر پتہ چل پائے گا کہ میرال کس موت کے کنویں میں جا گری ہے؟ کیا علی خان اپنی دیوانگی اور محبت کے بلبوتے پر میرال کو انصاف دلا پائے گا؟ کیا وہ میرال کو عادل سے بچا پائے گا، یا میرال کا یہ انکار اس کی آخری سانس ہوگا؟ اس خوفناک دشمنی کا کیا ہونے والا ہے، یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرال اب اپنی والدہ کی وجہ سے اس شادی پر راضی ہو گئی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی وہ جذبات ہیں جو وہ علی خان کے لیے محسوس کرتی ہے۔ اس لیے وہ علی خان کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ شادی کر رہی ہے۔ وہ علی خان کو سچ بتانا چاہتی ہے لیکن بتا نہیں پا رہی، کیونکہ ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ وہ اپنی ماں کو ہر قسم کے تناؤ سے دور رکھے۔ وہ کسی قسم کا تناؤ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب میرال علی خان کو میسج کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن اس کی ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا جو اسے ایسا کرنے سے روک دے گا۔ میرال اب اپنی قسمت کو مان چکی ہے، لیکن وہ ابھی تک بھی یہی سوچ رہی ہے کہ اس کی ماں نے اس کی شادی اتنی جلدی عادل سے کیوں کرانا چاہتی ہیں۔ میرال اب علی خان کو سچ تو نہیں بتا سکتی، لیکن یعقوب بہت زیادہ پریشان ہے کہ اب کیا کرے۔ وہ خاموشی سے سمجھ گیا ہے کہ اس کی دادی نے پھر انکار کر دیا ہے، اس لیے اب یعقوب بہت زیادہ پریشان ہوں گے، اور اسی فکر میں علی خان کو فون کر کے سچ بتائے گا، اور وہ علی خان کو کہتا ہے کہ میرال کی شادی ہونے والی ہے، آپ کو بہت جلد واپس آنا ہوگا ورنہ میرال کسی اور کی ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی علی خان کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا، اور وہ براہ راست اپنی دادی کو فون کرے گا اور کہے گا کہ دادی میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے مجھے سچ کیوں نہیں بتایا؟ آپ بتائیں یہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ دادی کہیں گی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا علی خان، میں نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کی والدہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ میرا خیال ہے علی تمہیں پیچھا چھوڑ دینا چاہیے اب میرال کا۔ علی خان کہے گا کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں میرال سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اپنی محبت کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا، اور میں اپنی محبت کو پا کر رہوں گا کیونکہ میں بہت جلد واپس آ رہا ہوں۔ میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ اگر میرال کسی اور کی ہو گئی تو میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا، میں کبھی اپنی محبت کا مجرم نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کے بعد علی خان فون بند کر دیں گے اور اسی وقت اپنی فلائٹ بک کرائیں گے۔ علی خان اب واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عالیہ نے بہت بڑی سازش کی ہے جس کے بارے میں نہ علی خان جانتے ہیں اور نہ ہی میرال۔ تو میرال کی نوکرانی نے عالیہ کو ایک بہت بڑا سچ بتا دیا۔ نوکرانی نے عالیہ کو بتایا ہے کہ عطیہ جو کہ میرال کی والدہ ہیں کوئی اور نہیں بلکہ علی خان کی خالہ اور اس کی دادی کی حقیقی بیٹی ہیں جو شادی کی وجہ سے رہ گئی تھیں۔ محبت ان کا جرم بن چکی تھی، اس لیے عطیہ نے اپنی بیٹی میرال کی شادی کسی اور سے کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت جلد میرال کی عادل سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عالیہ یہ سنتے ہی اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اسے یقین ہوگا کہ علی خان کسی اور سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ نوکرانی کو پیسے دے گی اور کہے گی کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ہو سکتا ہے جو پیسے میں تمہیں دے رہی ہوں وہ تمہارے لیے کافی ہیں، آپ نے جو عظیم کام کیا ہے اس کے لیے میں آپ کو اپنا دل اور جان دینے کے لیے بھی تیار تھی۔ اب آپ کو میرے لیے ایک کام غور کرنا پڑے گا، اور میں شاید آپ کو اس کام کا معاوضہ نہ دے سکوں کیونکہ وہ کام بہت بڑا اور میرے دل کے قریب ہے۔ میرے پاس ایک سازش ہے جس میں آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ علی خان نہ صرف اپنی محبت کو کھو دے بلکہ علی خان تباہ و برباد ہو جائے۔ جیسا کہ عطیہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہی ہے، وہ ایک خط لکھ کر اپنی ماں کو بھیجے گی۔ جیسے ہی دادی کو وہ خط ملے گا تو نوکرانی آئے گی اور دادی سے کہے گی کہ دادی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو بند کر کے اس اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ دادی کہیں گی کہ جب زندگی میں اتنا اندھیرا ہو تو روشنی کا دل نہیں ہوتا، میں بتا نہیں سکتی کہ میری زندگی میں کتنی مشکلات آئیں، میری بیٹی مجھ سے بہت دور چلی گئی۔
عطیہ اپنے خط سے صرف اتنا لکھے گی کہ آج کے بعد اس کا اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی اپنی بیٹی میرال کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ دادی کو نہ صرف یہ کہے گی کہ آج کے بعد علی خان کو میری بیٹی کی زندگی میں آنے سے روک دو، بلکہ آج کے بعد علی خان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ دادی کا خط پڑھ کر وہ کہے گی کہ پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سامنے دیوار کی طرح کھڑی ہو جائے گی، اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی ایسی دیوار جو گرتی اور تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کل جو فیصلہ میں عطیہ کے لیے کر رہی تھی، مجھے آج علی خان کے لیے بھی وہی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ میرال بھی ماں کو اتنا پریشان دیکھ کر سوال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عطیہ ایسے کوئی سچ نہیں بتائے گی، بلکہ وہ میرال سے کہے گی کہ آج کے بعد تم علی خان سے کوئی رشتہ نہیں رکھو گی، اس سے بھی اپنی نوکری سے نکالنے کے لیے ایسا کریں۔ میں میرال کو نہیں چاہتی کہ تمہارے اور عادل کے درمیان کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو۔ وہ بالکل پسند نہیں کرے گا کہ علی خان آپ کے پیچھے چل رہا ہے۔ ڈاکٹروں کو سمجھتا ہوں کہ جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کو دباؤ ڈالنا پڑتا ہے تو وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اسے ہر قسم کی طرح اسے محفوظ رکھیں تاکہ وہ لڑکی یا لڑکا اس کی زندگی برباد نہ کر سکے۔ ہر ڈرامے میں ایسا ہی ہوتا ہے اور میرال کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ میرال اب اپنی ماں کے اصرار پر تیار ہے، وہ شادی کے لیے بالکل تیار ہے، اور پھر عطیہ اسے اسٹیج پر لے جائے گی جہاں عادل پہلے ہی میرال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ دوسری طرف علی خان بھی پاکستان پہنچنے والا ہوگا اور وہ جلد از جلد میرال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ میرال ڈرتی ہے کہ کیا وہ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزار سکتی ہے، کیا وہ اپنی ماں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی گزار سکتی ہے، کیا وہ علی خان کے بغیر رہ سکتی ہے، اور یہ باتیں میرال راستے میں سوچے گی اور آخرکار سے جواب مل جائے گا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ اپنی ماں کا دل بھی زخمی کر سکتی ہے، وہ اپنا تناؤ بھی دے سکتی ہے، لیکن وہ علی خان کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ وہ علی خان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی چاہے عادل اس کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ اس لیے جیسے ہی میرال سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں یہ شادی قبول ہے، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے، تو میرال صاف انکار کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ میرال کہے گی کہ میں واقعی معذرت خواہ ہوں، میں اس شادی نہیں کر سکتی، میں اس شادی سے انکار کرتی ہوں۔ میرال کھڑی ہو کر رونے لگ جائے اور وہ کہے گی اپنی ماں کہ کیا آپ مجھے اس شادی پر مجبور نہیں کر سکتی، میں عادل سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، میں علی کو پسند کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس آئے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عطیہ کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی۔ عطیہ جو یہ سوچنا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی علی سے محبت کرے گی، آج اس کی بیٹی نے یہ سب کچھ کہا، یہ عطیہ کے دل و دماغ کو ہلانے کے لیے کافی ہوگا، لیکن میرال اپنی ماں کی حالت نہیں دیکھ سکے گی۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اب عادل سے شادی کر کے اپنی ساری زندگی برباد کر دے گی، اس لیے وہ عادل سے شادی کرنے سے انکار کر دے گی اور چلی جائے گی۔ عادل جو میرے خیال میں عالیہ کا بھیجا ہوا یہاں پر بندہ ہے، وہ صرف عالیہ کی خاطر میرال سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ واضح طور پر انکار کرنے سے اسے بہت زیادہ نقصان پہنچے گا اور اس کی انا کو ٹھیس پہنچے گی، اس لیے وہ سوچے گا کہ اب وہ میرال کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ نہ صرف میرال کو تھپڑ مارے گا بلکہ میرال کو کہے گا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں۔ یہ بات آپ مجھے پہلے بتا دیتی کہ آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، لیکن یہ کر کے آپ نے بہت بڑی موت کو دعوت دی ہے۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم اس علی خان کے لیے مجھے انکار کر رہی ہو، تم نے مجھے اس دو آنکھوں والے آدمی کے لیے چھوڑ دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی صاحب مہمانوں کے سامنے میری توہین کرنے کی، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عطیہ کو نہ صرف پتہ چل جائے گا کہ عادل نے میرال کو اغوا کیا ہے بلکہ سب کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ عطیہ سر اونچا کر کے بیٹھ جائے گی، جس لڑکے کے ساتھ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی تھی آج انکار اس لڑکے نے اس کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ جیسے ہی علی وہاں پہنچے گا عطیہ علی سے ملے گی اور کہے گی کہ علی پلیز میری بیٹی کو بچا لو، عادل نے اسے اغوا کر لیا ہے، میرال سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، عادل یہ برداشت نہ کر تو عادل اسے اغوا کر کے یہاں سے لے گیا ہے، میری بیٹی کو بچا لو۔ علی یہ سنتے ہی میرال کو بچانے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دے گا، جہاں عادل میرال کو مارنے کی راہ پر گامزن ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ علی خان وہاں پہنچ کر نہ صرف عادل کی جان لے گا بلکہ میرال کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر علی خان عادل سے اب یہاں پر میرال کو بچا لے گا یا نہیں، اور کیا علی اپنی چال میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کو جو بھی فیڈ بیک ہو میں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔